فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا کیوں نہیں اکٹھی کر سکیں گے؟ ہم تو انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ باریک باریک ہڈیاں جو سینکڑوں کی صورت میں ہیں ان کو بھی درست کر کے دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ جب ہم نے پہلی دفعہ بنا دیا تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اچھا آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نا انسان جو اس دل کی آواز کو جو دبا دیتا ہے اس کا سبب بیان فرمایا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جائے، جھوٹ بولتا چلا جائے، شرک کرتا چلا جائے، بدکاری کے کام کرتا چلا جائے، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہ ہو۔ اور اگر اس نے یہ مان لیا کہ میری تو ایک ذرہ دوبارہ درست کر کے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو پھر تو اسے گناہوں سے رکنا پڑے گا۔ وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ مانتا ہی نہیں کہ قیامت آئے گی۔ اچھا اس کا رد کرنے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے انبیاء کرام کے سامنے جو لوگ ایک بہانہ پیش کرتے رہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بہانہ پیش کرتے رہے، اس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ یقول ایانا یوم القیامہ، کہتا ہے اچھا قیامت والی بتاؤ کب آئے گی؟ مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ نہ بتایا گیا، یہ تم نہ بتا سکے تو پھر اس کا مطلب کیا نکلا؟ قیامت آنی کوئی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا نا کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک امتحان دینا ہے، اچھا اسے اس کے والدین، اس کے دوست، اس کے عزیز کہتے ہیں اور تیاری کرو بھائی، کہتا ڈیٹ شیٹ تو بتاؤ نا کس تاریخ کو ہونا امتحان۔ اللہ کے بندے جب یہ یقین ہے کہ ہونا ہے تو ڈیٹ شیٹ معلوم ہو یا نہ ہو تیاری تو کرنی چاہیے نا۔ لیکن انسان یہ کہہ کر کہ ایان یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا اب بھاگنے کی کون سی جگہ ہے؟ کلا لا وزر، خبردار آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کے پاس جا کر اب وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ ہے بھائی اس پر ایمان انسان کو سیدھا رکھتا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمیشہ کی وہ جو زندگی ہے، انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ زندگی 100 برس بھی ہو جائے، 1000 برس بھی ہو جائے، جس طرح آدم علیہ السلام کی عمر تھی، تو آخر کار جو گنتی کے دن ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے دن وہ قیامت کے بعد آئیں گے۔ یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اس لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فرمایا وہ ایک بگل ہے جس میں فرشتہ پھونک مارے گا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف انعم، میں آرام سے کس طرح بیٹھوں خوشحال ہو کر، وہ صاحب السور قد التخمہ، اور اللہ نے اسرافیل فرشتے کو جو مقرر کر رکھا ہے جس کے پھونکنے سے یہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس نے سور کو اپنے منہ سے لگا رکھا ہے اور گردن جھکا رکھی ہے، اللہ کی طرف کان لگا رکھا ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور وہ اس سور میں پھونک دے اور یہ کائنات کا نظام سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جائے، زیر و زبر ہو جائے۔ تو وہ
آواز ہی ایسی ہوگی کہ اس آواز جیسے جیسے کوئی سنے گا اسی طرح سے وہ گرتا چلا جائے گا. پہلے بے ہوش ہوگا، اس کے بعد اس کا سلسلہ زندگی کا منقطع ہو جائے گا.